أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. محترم ناظرین، قرآن کریم کے 15ویں پارے کی تفسیر چل رہی ہے. پچھلے درس میں آپ نے سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 60 تک کی تفسیر سماعت کی تھی. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. فسجدوا الا ابلیس، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. قال اسجد لمن خلقت طینا، شیطان نے کہا، ابلیس نے کہا کہ کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے. قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، اس نے کہا کہ بھلا تو دیکھ کہ یہ وہی ہے جس کو تو نے میرے اوپر عزت دی ہے. لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا، اگر تو نے مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دی تو میں ضرور اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا اور اپنے بس میں کروں گا. الا قلیلا، سوائے تھوڑے سے کے، یعنی اللہ کے تھوڑے سے بندوں کے علاوہ میں سب کو، اولاد آدم کو میں گمراہ کروں گا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا. اللہ نے کہا تو چلا جا، میرے بندوں میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو بے شک جہنم تمہاری سزا ہے، جزاء موفورا، اور بھرپور سزا ہے، یعنی تمہیں سزا کے طور پر جہنم ملے گی، جہنم میں تم کو ڈالا جائے گا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. اور اے شیطان، تو ان میں سے جس کو چاہے اپنی آواز سے پھسلا لے. اے شیطان، تو اپنی آواز سے جس کو جی چاہے پھسلا لے. وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، اور تو چڑھا دے ان کے اوپر اپنے پیادوں کو اور اپنے سواروں کو، اپنے سوار اور اپنے پیادے ان کے اوپر چڑھا دے. شیطان کی آواز سے کیا مراد ہے؟ اہل علم نے لکھا کہ اس سے مراد گانا ہے، موسیقی ہے، آلات لہو و لعب ہیں. کھیل تماشے کے جو آلات ہیں وہ سب شیطان کی آواز میں شامل ہیں. اور شیطان کے سوار اور پیادے لشکروں سے کیا مراد ہے؟ تو انسانوں اور جنات میں شیطان کے جو چیلے ہیں وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں. اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ شیطان بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے جتنے ممکن ذرائع اور وسائل استعمال کرتا ہے وہ سب اس میں آ گئے. وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، تو میرے بندوں پر اپنے سوار چڑھا دے اور اپنے پیادوں کو چڑھا دے. وَشَارِكْهُمْ، اور ان کے مال میں تو شریک ہو جا. فی الاموال والاولاد، ان کے مال میں اور ان کی اولاد میں شریک ہو جا. مال میں کیسے شریک ہوتا ہے؟ حرام طریقے سے لوگ مال کماتے ہیں، حرام جگہوں پر خرچ کرتے ہیں، یا بہت سارے جانوروں اور مویشیوں کو غیر اللہ کے نام کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں، یہ مال میں شرکت ہے. اولاد میں شرکت کیسے ہے شیطان کی؟ زناکاری ہے. اولاد کا شرکیہ نام جیسے عبدالعزیٰ وغیرہ نام رکھنا ہے، یا اسی طریقے سے غیر اسلامی طریقے سے اولاد کی تربیت کرنا ہے. اسی طریقے سے اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل کر دینا ہے، یا بیوی سے ملاقات کے وقت جو دعا سکھائی گئی وہ دعا نہ پڑھنا ہے. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو اولاد میں ہم شیطان کو شریک کرتے ہیں. وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور اے ابلیس تو ان کے مال اور اولاد میں شریک ہو جا. وَعِدْهُمْ، اور تو انہیں ان سے وعدے کر. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور شیطان جو بھی وعدے کرتا ہے وہ دھوکے والے وعدے ہوتے ہیں، دھوکہ دیتا ہے وہ. إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ، بے شک میرے بندوں پر، جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. جو حقیقت میں میرے بندے ہیں، جن کے اندر اخلاص ہے، ان کے اوپر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور اے نبی آپ کا رب جو ہے وہ کارساز ہونے کے اعتبار سے کافی ہے. اللہ کافی ہے. اگر اللہ کے اوپر کوئی مضبوط توکل کر لے تو شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، بے شک تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے کشتیاں چلاتا ہے سمندر میں.
لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ تاکہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو. سمندر کے ذریعے لوگ تجارت کرتے ہیں، روزی اللہ کی تلاش کرتے ہیں. إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا بے شک وہ تمہارے اوپر رحم کرنے والا ہے. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ اور جب تم کو کوئی نقصان پہنچتا ہے سمندر میں، ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ تو وہ سب گم ہو جاتے ہیں جن کو تم پکارتے ہو، إِلَّا إِيَّاهُ اللہ کے سوا. اللہ کے سوا تم جن کو پکارتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں. فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ اور جب تم کو وہ خشکی کی طرف تم کو نجات دے دیتا ہے، أَعْرَضْتُمْ تو تم اعراض کرنے لگتے ہو. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے. أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو، اس بات سے نڈر ہو گئے ہو، ان یخسف بکم جانب البر کہ اللہ تم کو خشکی کی طرف لے جا کر کے دھسا دے، او یرسل علیکم حاصبا یا تمہارے اوپر پتھر برسانے والی ہوا بھیج دے، ثم لا تجدوا لکم وکیلا اور پھر تم اللہ کے سوا کی کوئی مددگار اور کوئی کارساز نہ پاؤ. ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری یا تم اس بات سے بے فکر ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ اس دریا میں لے کے جائے، فیرسل علیکم قاصفا من الریح اور تم پر ہوا کا سخت جھونکا یعنی طوفان تمہارے اوپر بھیج دے، فیغرقکم بما کفرتم اور تمہارے کفر کی وجہ سے تم کو غرق کر دے، ثم لا تجدوا لکم علینا بہ طبیا پھر تم اپنے لیے ہمارا کوئی پیچھا کرنے والا نہ پاؤ. یعنی جس اللہ کو تم سمندر میں پریشانی آنے پر اس کو پکارتے ہو اور خشکی میں آنے پر اس کو بھول جاتے ہو، کیا وہ اللہ خشکی میں تمہاری پکڑ نہیں کر سکتا یا سمندر ہی میں طوفان کے حوالے تمہیں نہیں کر سکتا؟ اور اگر اللہ تم کو طوفان کے حوالے کر دے تو اللہ کو کون پکڑ سکتا ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اور یقیناً ہم نے بنی آدم کو عزت دی، ہم نے بنی آدم کو فضیلت دی. اور یہاں بنی آدم میں تمام بنی آدم مراد ہیں، اس میں کافر، مشرک، گنہگار، متقی سب جتنے انسان ہیں آدم کی اولاد ہیں سب مراد ہیں. اللہ نے دوسری مخلوقات پر انسان کو فوقیت دی ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے اور پھر اس کے بعد خوبصورت بنایا ہے قد و قامت کے اعتبار سے دوسرے جانوروں کے مقابلے میں. اسی طریقے سے کائنات کی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت میں لگایا ہے. بڑے بڑے خطرناک جانور بھی انسان سے ڈرتے اور بھاگتے ہیں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم ہم نے بنی آدم کو عزت دی، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اور ہم نے انہیں خشکی اور دریا میں سواری دی. خشکی میں سفر کرنے کے لیے سواریاں مہیا فرمائی، پانی میں سفر کرنے کے لیے سواریوں کا انتظام کیا. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اور ان کو پاکیزہ روزی دی، پاکیزہ چیزوں میں سے ان کو رزق دیا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اور ہم نے بہت سی مخلوقات پر بڑائی دے کر کے ان کو فضیلت دی. یوم ندعو کل اناس بامامہم اور قیامت کے دن جس دن ہم بلائیں گے تمام لوگوں کو بامامہم ان کے امام کے ساتھ. اب یہاں امام سے کیا مراد ہے؟ ایک تفسیر یہ کی گئی کہ امام جو ہے پیشوا کو کہتے ہیں اور یہاں امام سے پیغمبر مراد ہے کہ ہم تمام لوگوں کو ان کے پیغمبر کے ساتھ بلائیں گے. ایک تفسیر یہ کی گئی کہ امام سے مراد یہاں آسمانی کتاب ہے، جیسے مسلمانوں کو قرآن کے ساتھ بلایا جائے گا، یہودیوں کو تورات کے ساتھ بلایا جائے گا، عیسائیوں کو انجیل کے ساتھ بلایا جائے گا، آسمانی کتابوں کے ساتھ لوگوں کو بلایا جائے گا. اور ایک تفسیر یہ کی گئی کہ ہر انسان کو اس کے نامہ اعمال کے ساتھ بلایا جائے گا. امام سے مراد یہاں نامہ اعمال ہے اور یہی تفسیر جو ہے زیادہ مضبوط ہے. علامہ ابن کثیر نے اور علامہ شوکانی نے اسی کو ترجیح دی ہے کیونکہ آگے اسی کا ذکر ہے. فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا تو جس کی کتاب اور جس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہی لوگ پڑھیں گے اپنی کتاب کو، ولا یظلمون فتیلا اور ان کے ساتھ ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. فتیل کس کو کہتے ہیں؟ کھجور کی گٹھلی پر جو معمولی سے دھاگا ہوتا ہے اس کو فتیل کہتے ہیں. ان کے ساتھ ایک دھاگے کے برابر بھی یعنی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا اور جو اس دنیا میں اندھا تھا، حق کو نہیں دیکھ پاتا تھا، حق کو نہیں سمجھ پاتا تھا تو وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا، وہ اضل سبیلا اور راستے سے بہت زیادہ بھٹکا ہوا رہے گا. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا اور اے نبی وہ وحی جو ہم نے آپ کی طرف کی اس وحی سے تمہیں لوگ پھسلا دینا چاہتے تھے، تمہیں اس سے ہٹا دینا چاہتے تھے. لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ
تاکہ آپ اس وحی کے علاوہ کچھ اور ہمارے اوپر جھوٹ باندھیں، کچھ غلط باتیں آپ منسوب کریں۔ یہ کوشش تھی کافروں کی۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اگر ایسا آپ کرتے تو یہ آپ کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو آپ بھی ان کی طرف تھوڑا بہت جھکنے لگتے۔ اللہ نے آپ کو ثابت قدم رکھا، ورنہ ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آپ بھی آ سکتے تھے۔ اذا لأذقناك ضعف الحیات وضعف الممات، اگر ایسا ہوتا تو ہم آپ کو دوگنی زندگی اور دوگنی موت کا مزہ چکھاتے، یعنی زندگی میں بھی دوگنی سزا دیتے اور موت کے بعد بھی دوگنی سزا دیتے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جن لوگوں کا مقام بلند ہوتا ہے پھر ان کی غلطیوں کی سزا بھی اللہ کے یہاں بلند ہوتی ہے۔ اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ اپنے نبیوں کی کیسے حفاظت کرتا ہے۔ جس طریقے کی سازشیں اللہ کے پیارے نبی کے ساتھ کی گئیں، عام لوگوں کے ساتھ کی گئی ہوتی تو ان کا بچنا تقریباً ناممکن تھا، لیکن اللہ اپنے نبیوں کو ہمیشہ ان کے دشمنوں سے بچاتا ہے، اور اللہ کی وحی کو پہنچانے کے سلسلے میں ان سے کبھی کوئی کوتاہی نہیں ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی ایک عصمت ہے اللہ کی طرف سے جو نبیوں کو عطا کی گئی، اس کا یہاں ذکر ہے۔ وَإِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، اے نبی اس صورت میں ہم آپ کو زندگی میں بھی دوگنی سزا چکھاتے اور موت کے بعد بھی دوگنی سزا چکھاتے۔ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، اور پھر آپ اپنے لیے ہمارے خلاف کوئی مددگار نہ پاتے۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، اور اے نبی قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کو سرزمین مکہ سے نکال دیں، پھسلا دیں، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ وہ آپ کو یہاں سے نکال دیں۔ یہ اس سازش کی طرف اشارہ ہے جو مکہ والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے کے لیے کر رہے تھے۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، قریب تھا کہ وہ تمہیں سرزمین مکہ سے پھسلا دیں تاکہ آپ کو یہاں سے نکال دیں۔ وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور ایسی صورت میں وہ آپ کے پیچھے ٹھہر نہ پاتے مگر تھوڑا عرصہ، یعنی اگر وہ اپنی سازش میں کامیاب ہوتے تو اس کے بعد ان کی ہلاکت یقینی تھی۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا، یہی ہمارا طریقہ اور ہماری سنت تھی ان لوگوں کے سلسلے میں جن کو ہم نے آپ سے پہلے رسول بنا کر کے بھیجا۔ ولا تجد لسنتنا تحویلا، اور اے نبی آپ ہماری سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے، ہمارا جو طریقہ رہا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، اے نبی آپ نماز قائم کریں سورج کے ڈھلنے سے لے کر کے رات کی تاریکی تک۔ وقرآن الفجر، اور صبح کا قرآن بھی پڑھیں۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک صبح کا قرآن جب پڑھا جاتا ہے اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں 5 ٹائم کی نمازوں کا ذکر کر دیا، اس لیے کہ سورج ڈھلنے سے لے کر کے جو ہے اس کے بعد ظہر کی نماز ہوتی ہے اور عصر کی نماز ہوتی ہے، اور رات کی تاریکی میں مغرب کی نماز ہوتی ہے اور عشاء کی نماز ہوتی ہے، اور اس کے بعد اللہ نے فجر کا ذکر کیا، اور فجر کے ساتھ قرآن کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ قرآن کی جو قرأت ہوتی ہے وہ سب سے لمبی فجر میں ہی ہوتی ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فجر کے وقت قرآن پڑھنے کی خاص فضیلت ہے کیونکہ اس وقت جو ہے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، خاص طور سے جو فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے رات کی اور دن کی، تو رات اور دن کے فرشتوں کے اکٹھا ہونے کا وہ ٹائم ہوتا ہے فجر کا ٹائم، جب وہ بندوں کی رپورٹ جا کر کے اللہ تعالیٰ کو پیش کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے بندوں کو اس حال میں پایا کہ وہ تیرا ذکر کر رہے تھے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کے ٹائم جب قرآن پڑھا جائے تو وہ فرشتوں کی حاضری کا وقت ہوتا ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور اے نبی رات میں آپ تہجد پڑھیں، نافلۃ لک، جو آپ کے لیے زائد ہے۔ تہجد کا جو لفظ ہے یہاں تہجد کہا گیا، تہجد کا لفظ جو ہے یہ ازداد میں سے ہے، یعنی اس کے معنی سونا بھی ہوتا ہے اور جاگنا بھی ہوتا ہے، یہاں جاگنے کے معنی میں ہے، یعنی سو کر کے تھوڑی دیر اس کے بعد اٹھ کر کے آپ تہجد کی نماز پڑھیں۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ تہجد کا لفظ اصل میں ہجود سے ہی بنا ہے جس کے معنی سونا ہوتا ہے، لیکن جب یہ باب تفاعل میں چلا جاتا ہے تہجد، یہ باب تفاعل میں جب یہ چلا جاتا ہے تو پھر اس میں تجنب کا معنی پایا جاتا ہے۔ عربی میں گرامر میں یہ چیز بھی ہے کہ جب کوئی چیز باب تفاعل سے آتی ہے تو پھر اپوزٹ میننگ میں آ جاتی ہے، تو ہجود کے معنی سونا ہی ہوتا ہے، لیکن جب باب تفاعل میں چلا گیا تو نہ سونا، جاگنا، اس کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو بہرحال تہجد کے لفظ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ تھوڑا سونے کے بعد تب انسان کو اٹھ کر کے تہجد پڑھنا چاہیے، ساری رات قیام کرنا یہ اللہ کے نبی کی سنت اور آپ کا طریقہ نہیں رہا ہے۔ یہاں اللہ نے کہا نافلۃ لک، اے نبی یہ چیز آپ کے لیے زائد ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی ایک تفسیر یہ کی گئی
کہ آپ کے اوپر یہ ایک زائد فرض ہے. سب کے اوپر 5 ٹائم کی نماز، آپ کے اوپر ایک اور نماز فرض ہے. دوسرا اس کا مطلب یہ بتایا گیا کہ آپ کے درجات کے بلند کرنے کے لیے یہ چیز زائد ہے، ورنہ آپ تو بخشے بخشائے مغفور لہو ہیں، آپ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کے درجات کو بلند کرنے کے لیے یہ نماز ایک طریقے سے زائد ہے. اور ایک تفسیر یہ کی گئی کہ یہ نافلۃ لک کا مطلب یہ ہے کہ اے نبی یہ آپ کے لیے بھی نفل ہے اور آپ کی امت کے لیے بھی نفل ہے یہ نماز. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کر دے، یعنی ایک خاص مقام ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں جنت میں جس پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہوں گے. وقر رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، اور اے نبی آپ کہیے کہ اے میرے رب تو مجھے سچائی کے ساتھ داخل فرما، واخرجنی مخرج صدق، اور مجھے نکال دے سچائی کے ساتھ نکالنا، واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور اے اللہ تو میرے لیے اپنی طرف سے مدد دینے والا غلبہ عطا فرما. تو یہاں جو یہ آیت ہے یہ مکہ سے نکلتے وقت نازل ہوئی، اور ایک تفسیر تو یہ کی گئی کہ یہ آیت مکہ سے نکلتے وقت نازل ہوئی، اور ایک تفسیر یہ کی گئی کہ سچائی کے ساتھ اے اللہ تو موت دینا اور سچائی کے ساتھ تو قیامت کے دن اٹھانا، یا قبر میں تو سچائی کے ساتھ داخل کرنا اور قیامت کے دن قبر سے سچائی کے ساتھ اٹھانا. یہ تینوں مفہوم اس آیت کا کیا گیا ہے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا، باطل مٹ گیا. إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل کو تو مٹنا ہی ہے، وہ مٹ کر کے ہی رہنے والا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں سے نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں کے لیے صرف گھاٹا بڑھتا ہے، خسارہ بڑھتا ہے. یعنی بجائے قرآن سے ان کو رحمت ملنے کے اور ہدایت ملنے کے، ان کا اور خسارہ بڑھتا ہے، کیونکہ وہ قرآن سے اور دور ہوتے چلے جاتے ہیں. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انسان پر نعمت نازل کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے. وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور اپنا پہلو پھیر لیتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب انسان کو کوئی برائی پہنچتی ہے، كَانَ يَئُوسًا، تو بالکل مایوس ہو جاتا ہے. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، اے نبی آپ کہہ دیجئے ہر ایک اپنے طریقے پر کام کرتا ہے. شاکلہ کا مطلب ہوتا ہے نیت یا دین یا طریقہ یا مزاج، یعنی اس میں مومن کی تعریف کی گئی اور کافر کی مذمت کی گئی کہ مومن جو ہے وہ صحیح نیت کے ساتھ کام کرتا ہے اور کافر جو ہے غلط نیت کے ساتھ کام کرتا ہے. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، اے نبی آپ کہہ دیجئے ہر ایک اپنے طریقے اور اپنے مزاج سے کام کرتا ہے. فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون زیادہ صحیح راستے پر اور ہدایت پر ہے. تو یہ سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 84 تک، 61 سے لے کے 84 تک آج ہم لوگوں نے دیکھا. اس میں ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ شیطان اللہ کے بندوں کو بہکانے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے اپناتا ہے، کبھی اپنی آواز کے ذریعے، کبھی اپنے سوار اور اپنے پیادوں کے ذریعے، کبھی مال اور اولاد میں شرکت کر کے وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ کے خاص بندوں پر جن کے اندر ایمان ہو، توحید ہو، توکل ہو، شیطان کا کوئی زور نہیں چلتا. یہ شیطان خود اس بات کو مانتا ہے. سمندر میں کشتیوں کا چلنا اور اس کے ذریعے لوگوں کی روزی روٹی کا انتظام، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ معلوم ہوا. اور یہ بھی پتہ چلا کہ جو اللہ سمندر میں طوفان آنے پر اپنے بندوں کو بچاتا ہے، خشکی میں بھی وہی تمہارا رب ہے. جس طریقے سے طوفان میں گھرنے پر تم اس کو پکارتے ہو، خشکی میں بھی تم اس کو پکارو. اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو تکریم دی، عزت دی اور دوسری مخلوقات پر فضیلت دی، لہٰذا انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے رب کی توحید کو پہچانے اور صرف اپنے رب کا بندہ بن کر کے رہے. قیامت کے دن ہر شخص اپنے نام اعمال کے ساتھ حاضر ہوگا، جس کو اللہ نے امام کہا ہے. اسی طریقے سے ایک بات یہ معلوم ہے کہ قیامت کے دن ذرہ برابر، دھاگے کے برابر بھی کسی کے ساتھ کوئی ظلم ہونے والا نہیں ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبیوں کی عصمت کا ذکر ہوا کہ اللہ اپنے نبیوں کو اس بات سے محفوظ رکھتا ہے کہ وہ اللہ کی وحی کو پہنچانے میں کسی بھی قسم کا ہیر پھیر نہیں کر سکتے. اللہ نے اس چیز سے ان کو محفوظ رکھا ہے. بڑے لوگوں کے جرم کی سزا بھی بڑی ہوتی ہے. یہ بھی پتہ لگی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا کہ اگر آپ ایسا کرتے تو ہم ایسی ایسی سزا آپ کو دیتے. تو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں علم و عمل کے اعتبار سے، پھر ان کو سزا بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ ملے گی. فجر کے وقت قرآن کریم کی تلاوت کی فضیلت معلوم ہوئی کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، اور اللہ کے پیارے نبی کے لیے مقام محمود کا ذکر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا. اور باطل کے بارے میں ایک بات پتہ لگی کہ ان الباطل کان زہوقا، باطل کو بہرحال ایک دن مٹ جانا ہے.
اور اسی طریقے سے قرآن کریم کے بارے معلوم ہوا کہ یہ رحمت ہے اور شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔